السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو میں اپنے T2 ٹیسٹ سیشن کا رزلٹ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اور ابھی تو ہم لوگ T4 دے رہے ہیں، مطلب ہاف ہو گیا ہمارا، تو ٹیسٹ ملتے ہیں ایک دم سے چیک ہو کے نہیں ملتے۔ خیر، یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی مسٹیکس ہوں گی جو ہم لوگوں کی سیم ہو سکتی ہیں، تو ان پہ کام کیا جا سکے، تو اسی لیے یہ میں آپ لوگوں سے سارے ویکس کے ٹیسٹ شیئر کروں گی، اور میں نے پوسٹ بھی ڈالی تھی جس کے اندر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں رزلٹ شیئر کرو۔ خیر، یہ کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہے، اس میں اس دفعہ میرے پورے آئے تھے، لاسٹ ٹائم 29 تھے۔ تو یار آپ لوگ جو بھی چیز پڑھو نا، اس کے کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ آپ لوگوں کو یہ پکسل والا سوال کہیں نہیں دکھے گا، ایک لائن اس کے اوپر ہے، تو آپ لوگوں کو یہ خود سے بنانے پڑتے ہیں۔ یہاں VGA کا مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن جو چیزیں میرے دماغ میں تھی میں نے وہ لکھ کے اپنا سوال پورا کیا۔ 3 سے 4 لائنیں آپ لوگوں کی پوری ہونی چاہیے، 4 سے 4.5 ہو سکتی ہیں، اور جو آپ لوگوں نے اس طرح کے کوسٹنز ہوتے ہیں ان کو بہت طریقے سے حل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ صرف لکھ دینا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ لوگوں نے مارکر آپ دیکھ سکتے ہو، میں نے سارے کوسٹنز میں کچھ نہ کچھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، مین کی ورڈز ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، جو میں نے کہا تھا ورکنگ آف CRT آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوگا۔ اس طرح سے آپ لوگوں کے جو کنسیپچول کوسٹنز آتے ہیں ان کو پیراگراف میں حل کرنا ہوتا ہے۔ یہ لانگ جو میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، اس کو تو ویسے مجھے نیکسٹ پیج سے سٹارٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن نیکسٹ ٹیسٹ میں خیال کروں گی۔ اچھا، تو کوسٹن جب آپ لانگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ڈائریکٹ حل کرنا نہیں سٹارٹ کر دیتے، آپ لوگوں کو پہلے اس چیز کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی لکھنا چاہیے۔ جیسے ہمارا تھا ٹائپس آف پرنٹر کے بارے میں کوسٹن تھا، لیکن میں نے پرنٹر لکھا، پھر ریزولیوشن کے بارے میں لکھا ہے، پھر اس کے ٹائپس کے نیم لکھے ہیں، اور پھر نان امپیکٹ پرنٹر کی انہوں نے ٹائپس لکھی ہوئی تھی، تو میں نان امپیکٹ پرنٹر کی ڈیفینیشن لکھی، اس کے بعد اس کے ایڈوانٹیجز بھی لکھتی ہے، اور پھر میں نے جا کے اپنا جو لانگ پوچھا تھا کہ بھائی ٹائپس آف نان امپیکٹ پرنٹر کے اوپر کوسٹن لکھے ہیں، وہ جا کے سٹارٹ کیا تھا۔ پہلے ایڈوانٹیجز لکھے، نان امپیکٹ کی پرنٹر کی ڈیفینیشن لکھی، پرنٹر کی ڈیفینیشن، ریزولوشن، ٹائپس کے نیم، مطلب پہلے وہ ساری ایکسٹرا چیزیں ڈال کے، مطلب 2 پیج تو میرے وہاں کور ہو گئے۔ خیر، اور پھر یہاں سے میرا کوسٹن سٹارٹ ہوتا ہے لانگ اصل میں، لیکن آپ لوگوں کے جو پیچھے سے لکھے، اب جو بچہ اس طرح سے کرے گا نا، تو اس کے پیپر اور باقی جتنے آ رہے ہوں گے ان میں فرق ہوگا، اس وجہ سے باقیوں کے ایک نمبر وہاں سے نکلتے جائیں گے، اور جو اس طرح کی پریزنٹیشن ہوگی ان کے نمبر زیادہ لگتے جائیں گے۔ خیر، یہ اس میں بھی میں نے مین جو باتیں تھی، جو فگرز تھے، جو کلرز وغیرہ، جو بھی ڈفرینٹ چیزیں تھیں، ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دیے تھے، اور لانگ میں پورے نمبر یہاں میں نے سکیور کیے تھے۔ خیر، باقی یار میں کوئی ٹاپر بچی ایسے نہیں ہوں، اور بس آپ لوگوں کی طرح ہی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ خیر، لیکن ہاں چیزوں کو سالو کرنے کے طریقے وغیرہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی۔ خیر، اس کے بعد یہ ترجمہ کا ہے، میں صرف آیت کا ترجمہ لکھتی تو مجھے اچھے نمبر نہ ملتے، مجھے 4 یا 4.5 ملتے، لیکن میں نے اپنی آیت بھی لکھی ہے تو اس لیے نمبر صحیح پورے سکیور ہو گئے ہیں۔ خیر، یہ لانگ جو ہوتے ہیں ان میں بھی آپ لوگوں کو صرف ہیڈنگ نہیں دینی ہوتی مارکر کے ساتھ، آپ لوگوں نے ان کو جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی ایک لفظ 2 ہائی لائٹ کر کے لکھ دیا کرو، تاکہ آپ کا پیپر اچھے سے پریزنٹ ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں کے جو بورڈز کے پیپر ہوتے ہیں ہمارے سر کے مطابق جو چیک ہونے سے زیادہ بورڈ میں دیکھے جاتے ہیں، لیکن اکیڈمی میں تو پڑھے بھی جاتے ہیں۔ خیر، یہ آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کے اسلامیات وغیرہ کے پیپرز ہیں ان میں صحیح سے مطلب اس طرح سے کرنا ہے، اور اس دفعہ ہم لوگوں کا T2 میں، اس دفعہ تو مطلب T4 چل رہا ہے۔ خیر، اسلامیات کا پیپر نہیں ہوا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں کشمیر ڈے آ گیا تھا ان دنوں، تو اس لیے یہ کوئی وہ نہیں ہوا تھا ہم لوگوں کا، تو ہم لوگوں کی چھٹی ہو گئی تھی اکیڈمی سے، تو وہ ٹیسٹ ہاف بک میں انکلیوڈ ہوگا، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے کوسٹنز کے لاسٹ میں حاصل کلام لکھنا ہے، جو کہ 1 سے 2 لائن کا ہوتا ہے، 3-4 لائنوں کا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 سے 2 لائن کا ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ نے جو کوسٹن آپ نے لکھ رہا ہے اس کے اندر جو سب کچھ ہے، مین بات ایک لکھ دینی ہے آپ نے کہ بھئی ہاں یہ ایسا کرنا چاہیے، اور آپ لوگ اس طرح سے حاصل کلام، اسلامیات، ترجمہ ان لوگوں کے پیپرز میں، ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں ان پیپرز میں لکھ سکتے ہو، اس طرح سے آپ لوگوں کا پیپر بہت اچھے سے پریزنٹ ہو جاتا ہے۔ تو خیر، یہ میرا ترجمہ القرآن کا پیپر تھا۔ اس کے بعد سب سے مین پیپر اردو کی بات کرتے ہیں، جہاں سے سب سے زیادہ نمبر کھائے جاتے ہیں۔ یہاں 30 میں سے 19 ہے، آپ لوگ اس کو 20 یا 21 کنسیڈر کر سکتے ہو، وہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو آگے۔ خیر، MCQs ایک غلط ہو گیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو بھی اس طرح سے بھی 20 آ جاتے۔ MCQs کی یار بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے، لیکن وہ MCQs میں نے پڑھا ہی نہیں ہوا تھا کہیں۔ خیر، سب سے پہلے یہ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، اس کی لینتھ آپ لوگوں کی ہونی چاہیے 12 سے 14، اور میں نے اوپر 14 سے 16 لکھا، لیکن آپ کی اس کی لینتھ ایکچوئل لینتھ 12
لائنز ہونی چاہیے بس. زیادہ کرو تو وہ 14 تک چلا جائے. میں نے لکھا ہوتا 20+ اتنی 20 کچھ لائنز لکھی ہوئی تھی بیبی. تو ایکسٹرا لکھنے کی وجہ سے اوور رائٹنگ کی وجہ سے بھی میرے نمبر کٹ گئے. یہاں پہ سر کاٹ لیتے ہیں اور اگر اپنے سے بھی لکھو تو بھی کاٹ لیتے ہیں. اور یہاں پہ پہلی لائن میں ہی میں نے شاعر کا نام یوز کیا ہوا ہے, پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا, میں نے لکھ دیا. اور آپ لوگوں نے خلاصے میں ڈائریکٹ جو نظم میں بات ہوئی ہوتی ہے نا وہ لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو کچھ بھی نہیں لکھنا ہوتا آپ نے ایکسٹرا. ٹھیک ہے, یہ بات لازمی یاد رکھنا. اور جو ہمارے تشریح, سیاق و سباق اور خلاصہ ہوتا ہے اس کے آگے آپ لوگوں نے یہ والا جو نشان ہوتا ہے نا وہ ڈالنا ہوتا ہے. یہاں میں نے 14 سے 16 لائن لکھی, یہ غلط ہے, 12 سے 14 تک ہونی چاہیے. خیر, اور اگر آپ صحیح سمبل بھی نہیں ڈالو گے تو اس کے بھی نمبر آپ لوگوں کے کٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے نظم کا عنوان. میرے جو یہاں سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے سر سے بھی. خیر, یہاں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے 2 نمبر مل گئے. دونوں چیزوں کے مفہوم ایک ساتھ لکھنے ہوتے ہیں, دونوں کے الگ الگ نہیں لکھنے ہوتے. میں نے یہاں شعر نہیں لکھا تھا جو کہ پوچھا گیا تھا. اگر میں وہ لکھ دیتی تو شاید سر کو سمجھ آ جاتا کہ میں کیا چیز کر رہی ہوں. اب سر شاید کنفیوز ہو گئے, جس کی وجہ سے یہاں سے انہوں نے میرے نمبر آگے پیچھے کر دیے. وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں. خیر, یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے حوالے وغیرہ بھی ایڈ کرنے ہیں تشریح میں. اب آپ دیکھو میرے شعر جو ہے, شعر جو بھی بولا اشعار, ان کے اوپر کراس لگے ہوئے جبکہ یہ صحیح ہیں. اور میں نے سر کو بولا جب ہماری ڈسکشن کلاس تھی, وہ خود وہ کنفیوز ہو گئے, کہتے پتہ نہیں میں نے کیوں غلط کیا ہوا ہے. تو خیر, یہ انہوں نے پھر صحیح تو کر دیے تھے کہ بھائی ہاں صحیح لکھے ہوئے. انہوں نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں میں نے کیا سوچ کے غلط کیا ہوا ہے, لیکن میرے نمبر بھی پھر ایک تو اگر بڑھوا ہی سکتی تھی. ویسے وہ سر بڑی مشکل سے بڑھاتے ہیں, لیکن میں نے بولا نہیں, پھر ٹیچرز کی بچوں سے ہو جاتی ہے, ایسے ہی کٹتے رہتے ہیں پھر باقی ٹیسٹ میں بھی نمبر, تو اس لیے جانے دیا. خیر, اپنی غلطیاں سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے بندے کو. اس کے بعد ہے سبق. یہاں سے میرے 5 نمبر کھا گئے سر. اور بھائی میرا پورا خلاصہ صحیح تھا, پورا مطلب ایک ایک چیز اس کی صحیح تھی. اس میں غلطیاں یہ تھی, میں نے کوٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں نا, یہ سائڈ پہ آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوں گی, یہ نہیں ڈالنی. خلاصے میں آپ لوگوں نے صرف لکھے جانا ہوتا ہے اور اس میں صرف ورڈز ہائی لائٹ کرنے ہوتے ہیں, کوئی کوٹیشن کچھ نہیں ڈالنا ہوتا آپ لوگوں نے. یہ ایک غلطی تھی. اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے کوٹیشن ڈال کے خطبات احمدیہ لکھا ہوا ہے, یہ بھی ایک غلطی ہے. یہ کوٹیشنز نہیں ڈالنی, مطلب صرف ہائی لائٹ کر دینا ہے لفظوں کو, مین, ٹھیک ہے, مین ورڈز کو, جہاں پہ آپ لوگوں کو جس طرح دکھ رہا ہوگا. اس کے بعد یہ ہے میری مین غلطی, سارا امپریشن انہوں نے نمبر امپریشن کے کاٹنی ہے کہ بھائی اس طرح سے کوئی حوالہ ایڈ نہیں کرنا. میں نے کہا کہ یہ کوئی حوالہ نہیں ہے, تو خلاصے میں ہی تھا, اور شرح میں بھی ایسے لکھا ہوا. انہوں نے کہا نہیں, ہم لوگوں نے صرف ایسے ہی لکھتے جانا ہوتا ہے اور ایک لائن بھی نا اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے نہیں لکھنی ہوتی. آپ کو تشریح نہیں لکھی جس کے اندر آپ لوگ ایسے حوالہ دیں گی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو میں کچھ کر نہیں سکتی تھی. 10 نمبر کا ٹوٹل خلاصہ تھا. پورا صحیح ہونے کے بعد بھی صرف ان 2 لائنوں اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میرے 5 نمبر کٹ گئے. خیر, بورڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, تو اس چیز کا خیال رکھنا. یہ آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو. بھائی یہ غلطی بالکل نہیں کرنا, کوئی شعر, کوئی حوالہ, کوئی کول, کچھ نہیں ڈالنا. ایسے صرف لفظ ہائی لائٹ کر کے لکھنے اور پیراگراف میں لکھنا خلاصہ. یہ ایک بہت ہی مین بات ہے, آپ لوگوں کے بہت سارے نمبر کٹ سکتے ہیں جیسے میرے کٹ گئے. اچھا, اس کے بعد ہے سائیکالوجی کا میرا پیپر. تو اس کے اندر بھی جو آپ لوگوں کے جو اس طرح کے پیپرز ہوتے ہیں لائک بایو وغیرہ کے, ان میں پریزنٹیشن وغیرہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ آنی چاہیے. لیکن ان پیپرز کے اندر آپ لوگوں کو اندر بھی لکھنا پڑتا ہے کنٹینٹ اچھا سارا, پھر آپ کو نمبر ملتے ہیں. اور لائک لانگ میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ جو چیز آپ لوگ بیسک ٹائپس ڈیفائن کرو, پہلے ٹائپس کا نیم لکھ دو, پھر ان ٹائپس کو آگے ڈیفائن کرو. اور اس کے بعد میں نے شارٹ کیا ہوا ہے, یہ میں نے کوسٹن نمبر سائڈ پہ لکھا ہوا ہے, اس کو درمیان میں اگر کر دوں تو یہ اچھا لگے گا زیادہ. اور یہ جیسے پاپولیشن ان سروے لکھا ہوا ہے, تو اسے بھی درمیان میں کر دوں تو اچھا لگے گا. خیر, آگے ہاف بک تک تھوڑی بہت چیزیں صحیح ہو جائیں گی. سارے ہی ٹیسٹ آپ لوگوں سے شو کر دوں گی میں, اپنے ہاف بک کا بھی شو کروں گی. اس میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی, بہت سارا لائک فرق اور پریزنٹیشن, ان ساری چیزوں میں. بس تیاری بھی اچھی ہو جائے ہاف بک کی. ابھی ہمارا ہونے والا ہے ویڈنسڈے سے اسٹارٹ ہے ہم لوگوں کا ہاف بک. خیر, یہ شارٹ ہونے کے بعد پیپر ختم. اچھا, یہ سوشیالوجی کا پیپر ہے, آپ لوگ اپنے مطالعہ وغیرہ کا اس طرح سے کر سکتے ہو. 9th-10th کے بھی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یار آپ لوگوں نے جو کوسٹنز ہیں ان کو صرف لکھے ہی نہیں جانا ہوتا. اس میں دیکھو جیسے میں نے علامتی تفاعل اور یہ وہ جو مطلب مین ورڈز تھے ان کو میں نے دکھایا ہے, جس سے جو ایگزامینر ہوگا اس کو ہیڈنگ پڑے گا وہ میری, اور جو میری ہائی لائٹس کے ورڈز ہیں ان کو پڑھتے ہی اسے پتہ چل جائے گا ہاں اس نے کیا لکھا ہوا ہے. تو
یہ آپ لوگوں کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا. اور جو یہ لانگ ہے اس میں دیکھو اب میں نے بہت سارے پوائنٹس ڈیفائن کرنے ہیں, تو میں نے پہلے ان کے نیمز لکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہیں, اور پھر ان کے بعد میں نے ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں, ایک تو میری عادت بنی ہوئی ہے ان لوگوں کو بولنے کی, تو میں نے انہیں ڈیفائن کر دیا ہے. اور اس کے اندر بھی جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے ان کو بھی میں نے ہیڈنگز بنا کے لکھا ہے. جتنی زیادہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی اتنا اچھا امپریشن پڑے گا. یہاں مارجن لائن لگانی تھی لیکن نہ ٹائم نہیں بچا وہاں پہ, بس کون لگائے پہلے شیٹ پہ اور پھر لائن لگائے اس طرح سے. تو پہلی شیٹ پہ تو لگی ہوتی ہیں, بعد میں اگر ٹائم بچتا ہے تو لگا لیتے ہیں, ورنہ اتنا پیپر کھینچ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم تو سمجھ ہی نہیں آتی. خیر یہاں پہ میں نے حاصل کلام لکھا ہوا ہے, مطلب اس سے آپ لوگوں کے پیپر میں اچھا سا امپریشن پڑ جاتا ہے, تو اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں اس نے تیاری کی ہوئی ہے. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. خیر اس کے علاوہ یہی کچھ ٹیسٹ جو کہ T2 میں ہم لوگوں کے شامل تھے جو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیے ہیں, اور اس میں جو مسٹیکس تھی اگر آپ لوگ بھی کر رہے ہو تو ان پہ کام کرو. باقی آپ لوگوں کے پاس بھی اگر کوئی ٹپس وغیرہ ہوں کوئی چیز تو آپ بتا سکتے ہو. اور یہی رزلٹ تھا ہمارے T2 کا. اس میں اسلامت کا ٹیسٹ نہیں ہوا تھا, اور انگلش کا میں ٹیسٹ ڈھونڈ رہی تھی, مجھے وہ ملا نہیں. مطلب میں نے اس سے ویڈیو یہ بنانے سے پہلے آدھا گھنٹہ تک ڈھونڈا ہے لیکن وہ مجھے ملا نہیں. اس میں میرے 30 میں سے 27 آئے تھے, لاسٹ ٹائم 25 آئے تھے. تو میں نے کچھ چیزیں دکھانی تھی لیکن میں T3 کا جب ٹیسٹ شیئر کروں گی تو اس میں ہی دکھا دوں گی اگر مل گیا تو. خیر آج کی ویڈیو کے لیے یہی تھا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا, چینل پہ نیو تو سبسکرائب, اور کوئی بھی کوسچن ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.